السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت نے انسان کو لاتعداد نعمتوں سے نوازا ہے۔ ہر قدم پر اللہ کی نعمت سے یہ انسان فائدہ اٹھاتا ہے۔ خود انسان کا اپنا جسم نعمتوں سے مالا مال ہے۔ آنکھوں کا دیکھنا نعمت ہے، کانوں کا سننا نعمت ہے، زبان کا کلام کرنا نعمت ہے، پیروں سے چلنا نعمت ہے، ہاتھوں کا پکڑنا نعمت ہے، دل کا دھڑکنا نعمت ہے، دماغ کا شعور رکھنا نعمت ہے۔ ان نعمتوں کے حصول کے بعد انسان پکار اٹھتا ہے، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب تو نے یہ تخلیق عبث یعنی بیکار نہیں کی ہے۔ ایک کمپلیٹ انسان ہونے کے بعد انسان زبان سے یہ اقرار تو کرتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ میں اندھا، بہرا، گونگا، معذور نہیں، نہ ہی مجھ میں کوئی کمی یا خرابی ہے۔ اے اللہ، تیرا شکر ہے کہ مجھے ایک کمپلیٹ انسان بنایا۔ لیکن انسان اس بات پر غور نہیں کرتا کہ جب اللہ نے دیکھنے کے لیے آنکھیں دی ہے تو روز محشر آنکھوں کے بارے میں سوال ہوگا، کانوں کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی، دل اور دماغ کے سوچ و فکر کا حساب ہوگا، ہاتھوں کے پکڑنے اور پیروں کے چلنے پر باز پرس ہوگی، زبان کے بولنے پر پکڑ بھی ہو سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ زبان ہماری کینچی کی طرح چلتی ہے، اور کینچی جب چلتی ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتی کہ میں کیا کاٹ رہی ہوں۔ اسی طرح زبان کا استعمال جب بے قابو ہو جائے تو یہ بے پرواہ ہو جاتی ہے کہ میرے چلنے سے کہیں کسی کی دل آزاری تو نہیں ہو رہی، اللہ اور رسول کی نافرمانی تو نہیں ہو رہی۔ اسی لیے اسلام نے زبان کی حفاظت کی بہت زیادہ تاکید کی ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جتنا زبان کو قابو میں رکھنے کی ضرورت ہے، کسی دوسری چیز کو اس قدر مقید رکھنا ضروری نہیں، کیونکہ زبان کی آفتیں بہت زیادہ ہے۔ انسان کے سر گناہوں کا بوجھ اٹھانے میں زبان سب اعضاء سے بڑھ کر ہے۔ بخاری کتاب الایمان میں ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلم وہ ہے جن کے زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ حدیث کے مطابق اصل مسلم وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچتی ہو۔ اللہ رحم کرے ہم پر، ہماری تو صبح ہوتی ہے اسی حال میں کہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے گالم گلوچ شروع ہو جاتی ہے۔ کبھی بیوی بچوں کو برا بھلا کہا، تو کبھی بہن بھائیوں سے تکرار، کبھی پڑوس میں جھگڑا، تو کبھی یار دوستوں کے ساتھ گپ شپ میں ایک دوسرے کی ماں بہن کی عزتیں اچھالنا۔ سفیان بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے لیے سب سے خطرناک اور نقصان دہ چیز کسے قرار دیتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک کو پکڑ کر ارشاد فرمایا، اسے، یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ اسی طرح عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نجات کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی زبان کو بری باتوں سے روکو۔ سورہ احزاب آیت نمبر 70 اور 71 میں اللہ رب العزت کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور بات سیدھی کیا کرو، اللہ تمہارے اعمال درست کر دے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرے گا تو یقیناً کامیابی پائے گا۔
معزز سامعین، گوشت سے بنے اس لوتڑے یعنی زبان کو احتیاط کے ساتھ استعمال کریں، کیونکہ سورہ قاف کی آیت 18 میں ارشاد ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کوئی بات اس کی زبان سے نہیں آتی مگر ایک نگہبان اس کے پاس تیار رہتا ہے۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو کوئی بھی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ خیر کی بات کرے یا خاموش رہے۔ اس بات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی مشورہ طلب کرے تو اگر خیر کا مشورہ ہے تو دے دو ورنہ خاموش رہو۔ ترمذی ابواب الایمان میں معاذ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تجھے دین کی جڑ نہ بتاؤں؟ میں نے عرض کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان پکڑ کر فرمایا اس پر قابو رکھو۔ میں نے عرض کیا کہ کیا ہم ان باتوں کی وجہ سے بھی پکڑے جائیں گے جو ہم زبان سے کہتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں تجھے روئے، جہنم کی آگ میں اوندے منہ زبانوں کے پل ہی گرائے جائیں گے۔ اسی طرح ترمذی کی ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اتدرون ما اکثر ما يدخل الناس النار فإن الفم والفرج، فرمایا کیا تم جانتے ہو جہنم میں انسانوں کی کثرت کس سبب داخل ہوگی؟ شرمگاہ اور زبان کی وجہ سے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا تم مجھے دو چیزوں شرمگاہ اور زبان کی حفاظت کی گارنٹی دو، میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ ایک آخری حدیث بھی سماعت فرمائیے۔ سفیان بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کون سی چیز ہے جسے میں مضبوطی سے تاموں؟ فرمایا قل ربی اللہ ثم استقم، کہو ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس پر استقامت اختیار کرو۔ میں نے پوچھا کون سی ایسی چیز ہے جو میرے لیے خطرے کا باعث ہے؟ فاخذنا بلسان نفسه ثم قال هذا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان پکڑ کر کہا کہ یہ۔ معزز سامعین، یہ وہ دلائل ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ زبان کی حفاظت کتنی ضروری ہے۔ لہٰذا آج سے ہم یہ عہد کر لیں کہ زبان کی حفاظت ہم اسی طرح کریں گے جس طرح قرآن اور حدیث نے ہمیں تعلیم دی ہے۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔